بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ کویندر گپتا نے گزشتہ سال روشنی ایکٹ کے تحت زمین کی منتقلی کو لینڈ جہاد قرار دیا تھا، لیکن اب نیا انکشاف ہوا ہے کہ بھاجپا لیڈر نے خود 2010 سے 2017 تک جموں میں اراضی پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا۔ جموں کے وکیل شیخ شکیل کی جانب سے دائر کی گئی RTI کے جواب میں پتہ چلا ہے کہ جموں کے بلوال تحصیل میں کویندر گپتا اور ان کے دو ساتھی سبھاش شرما اور شیورتن گپتا نے مشترکہ طور پر 23 کنال زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا۔ شرما خود ایک آزاد کونسلر ہے، تاہم دونوں نے ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ 2010 میں کویندر گپتا تب جموں کے میئر تھے۔ دراصل 2001 میں فاروق عبداللہ کی سرکار نے جموں کشمیر اسٹیٹ لینڈ ایکٹ کا قانون بنایا تھا، جس کے تحت کئی سالوں سے سرکاری اراضی پر غیر قانونی طور پر قابض افراد کو متعلقہ محکمے کی جانب سے مقرر کردہ رقومات کی ادائیگی کے عوض ملکیت کے حقوق حاصل ہو گئے تھے۔ اس کا مقصد جموں کشمیر میں ہائیڈل پاور پروجیکٹ بنانے کے لیے 25,000 کروڑ روپے کی خطی رقم جمع کرنا تھا۔ تاہم 2014 میں کمپٹرولر آڈیٹر جنرل کی جانب سے اس اسکیم کو نافذ کرنے میں بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا گیا۔ اس کے بعد 2018 میں تب کے گورنر ستیہ پال ملک نے اس قانون کو ختم کر دیا تھا، جبکہ ستمبر 2019 میں انہوں نے اینٹی کرپشن بیورو کو روشنی ایکٹ کے تحت اراضی کی منتقلی کی تحقیقات کا حکم دیا، جبکہ گزشتہ سال ہی ہائی کورٹ نے ایک عرضی کی سنوائی میں روشنی ایکٹ کو غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر مستحکم قرار دے کر کیس کو CBI کو سونپنے کا حکم دیا۔ حکومت نے روشنی ایکٹ کے تحت لیے گئے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا اور جبکہ متعلقہ اراضی پر دیے گئے مالکانہ حقوق کو بھی منسوخ کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے گزشتہ سال ان افراد کی فہرست بھی جاری کی گئی جن میں کئی سرکردہ سیاست دانوں کے نام شامل ہیں۔ ان میں فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، کانگریس لیڈر تاج محی الدین اور محبوبہ مفتی بھی شامل تھے، جن پر اس ایکٹ سے بیجا فائدہ اٹھانے یا پھر جنگلات کی اراضی پر ناجائز قبضہ کرنے اور تجاوزات کھڑا کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ تاہم جموں کے ڈویژنل کمشنر کے دفتر سے وہ فہرست جلد ہٹا دی گئی تھی جس میں کویندر گپتا کا نام بھی شامل تھا، جبکہ بھاجپا نے عدالتی فیصلے اور اس کی روشنی میں حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کو اپنی جیت قرار دیا تھا اور اسے لینڈ جہاد کے خلاف سرجیکل اسٹرائک قرار دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بھاجپا اور ہندوتوا جماعتوں نے جموں میں اس ایکٹ کے ذریعے ہندو اکثریت کو تبدیل کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ تاہم انڈین ایکسپریس کے مطابق اس ایکٹ کے تحت پورے جموں کشمیر میں 6,04,000 سے زائد کنال اراضی کی نشاندہی ہوئی تھی، لیکن اس میں اصل تبادلہ 3,15,000 جموں میں اور 33,000 کنال کا تبادلہ کشمیر میں ہوا۔ تاہم حکومت نے گزشتہ سال 4 دسمبر کو ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر کے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کرنے کو کہا تھا۔ رپورٹس کے مطابق اس کی وجہ جموں کے لوگ اس ایکٹ کی منسوخی سے ناخوش تھے، کیونکہ اس ایکٹ سے زیادہ فائدہ لینے والے جموں کے ہی لوگ ہیں، جبکہ NC نے گزشتہ سال حکومت کے فیصلے پر یو ٹرن کی وجہ یہ بتائی کیونکہ جموں میں بھاجپا اور RSS کے لوگوں نے ہی اس قانون کے تحت زیادہ زمین حاصل کی ہے۔ واضح رہے لگ بھگ 33,000 لوگوں نے اس قانون کے تحت زمین حاصل کی تھی، جن میں اب تک 4100 جموں اور 2400 سے زائد نام کشمیر سے سامنے آئے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نو کے قلم۔